بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار مشرکین جب مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے اور ظلم برداشت کی حد سے باہر جانے لگا، تب اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ وہاں کا راجہ رحم دل اور انصاف پسند ہے، اگرچہ وہ عیسائی ہے۔ 11-12 آدمی اور 4-5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مکہ کے کفار مشرکین ان حضرات کا پیچھا بھی کرنے لگے، مگر ان کو پکڑ نہ سکے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت ہے۔ حبشہ پہنچنے کے بعد ان صحابہ حضرات کو خبر ملی کہ مکہ میں اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے آگے کفار شانت ہو گئے ہیں، تو وہ واپس آ گئے۔ مکہ پہنچ کر پتہ چلا کہ خبر غلط تھی، بلکہ کفار نے پہلے سے زیادہ مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے کچھ حضرات راستے سے ہی واپس لوٹ گئے اور کچھ حضرات کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ ظلم کی زیادتی ہوتے دیکھ قریب 83 مرد اور 18 عورتوں نے انفرادی طور پر حبشہ کی طرف ہجرت کی، جو حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ حبشہ میں خوشی اور امن کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو تحفوں کے ساتھ حبشہ بھیجا۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے وہاں کچھ خاص لوگوں اور عیسائی پادریوں کو تحفے دے کر اپنی طرف ملا لیا، تاکہ یہ بادشاہ سے ہمارے حق میں سفارش کر سکیں۔ حبشہ کے راج دربار میں پہنچ کر پہلے تو ان لوگوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے وغیرہ دے کر اپنی بات رکھی کہ ہماری قوم کے کچھ نادان اور بے وقوف لڑکے اپنا قدیمی دین چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں، اور جس کو نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہم جانتے ہیں، اور یہاں آ کر وہ لوگ رہنے لگے ہیں۔ ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم ان کو واپس مکہ لے جائیں، چنانچہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ بادشاہ، جو بڑا انصاف پسند تھا، اس نے کہا کہ ان لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے، پہلے میں تحقیق کر لوں، پھر ان کو تمہارے حوالے کروں گا۔ تب مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمانوں نے دربار میں پہنچ کر سلام کیا۔ سجدہ نہ کرنے پر کسی نے اعتراض اٹھایا۔ صحابہ نے کہا کہ ہمارے نبی نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ آگے آئے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے، نہ رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناطے توڑتے تھے، لڑائی جھگڑے میں لگے رہتے تھے، طاقت والے کمزور کو مارتے تھے، حق مارنے میں مشغول تھے۔ تب اللہ کا ہم پر احسان ہوا اور ہم پر اپنا محبوب نبی بھیجا، جن کا نسب، امانت داری، پرہیزگاری اور ان کی سچائی کو ہم سب خوب جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا، صرف ایک اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا، بتوں کو پوجنے سے منع فرمایا، اچھے کام کی طرف بلایا، برے کاموں سے روکا، سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، پڑوسی کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا، زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، بے وجہ کسی پر تہمت لگانا اور ہر قسم کے برے اعمال کرنے سے روکا ہے۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کا حکم دیا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور حضور کے فرمان کی تعمیل کی ہے، اور یہی سب کرنے پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے، ہم کو ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ تب ہم نے مجبور ہو کر ہمارے نبی کے حکم سے آپ کے پاس پناہ لی ہے۔ اس سب کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھیں، جسے سن کر بادشاہ بھی رو دیا، یہاں تک کہ وہ پادری جو وہاں موجود تھے وہ بھی رونے لگے، اور اس قدر روئے
کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کفار کو منع کر دیا اور کفار مشرکین کو ذلیل ہو کر حبشہ سے واپس لوٹنا پڑا۔